ہر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، آسان نہیں قاری قرآن ہونا۔ یہ تھے متعلم مرکز ابن تیمیہ ساجد سردار، جو کہ یہاں حفظ کر رہے ہیں، آپ کے دلوں کو تلاوت کلام پاک سے محظوظ کر رہے تھے۔ دوستو، مرکز ابن تیمیہ یہ مرکز دینی مرکز ہے، جس کے قیام کا مقصد لوگوں کو ان کے مقصد حیات پر لگانا ہے، قرآن و سنت کی ترویج ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے طرز پر دین اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اس مرکز کا مقصد ہے۔ اس حوالے سے ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر ماہ انشاءاللہ العزیز اس مرکز میں تبلیغی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ احباب کی صرف حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میلسی وہ علاقہ تھا جہاں پر چیدہ اہل حدیث ملا کرتے تھے، لیکن اس وقت دین کی تبلیغ کا ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، جس کی بدولت بقول شاعر اکیلا ہی نکلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ آج کارواں بن گیا، لیکن جماعت کے ولولے اور جذبے ماند پڑنے لگے ہیں۔ اس لیے محترم جناب امیر مرکزیہ ضلع وہاڑی حافظ غلام اللہ حافظہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان ولولوں کو دوبارہ سے بیدار کیا جائے اور جماعت کا کام، دین کا کام وسیع لیول پر کیا جائے، کیونکہ دین ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہماری نسلوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج اسلام پر، قرآن و حدیث پر آ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا میلسی ہی اس کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں تک اس شمع کی روشنی ابھی تک نہیں پہنچی، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس شمع کو فروزاں ہی نہ کیے رکھیں بلکہ اس کی روشنی کو اور تیز تر کریں، تاکہ اس کی روشنی دوسرے گھرانوں تک پہنچے، ان قلوب و اذہان تک پہنچے جہاں تک اس کے پہنچنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائیو، اس پروگرام کے لیے آپ کے حوصلوں کی ضرورت ہے اور ہماری آپ دوستوں نے حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ تو محترم امیر حافظ غلام اللہ صاحب کو دعوت خطاب دینے سے پہلے میں آپ دوستوں سے التماس کروں گا کہ ذرا قریب تشریف لائیں، تاکہ دل جمی کے ساتھ آپ گفتگو سن سکیں اور جو مقصد لے کر آئے ہیں وہ مقصد آپ کو حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناظر ہو۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں امیر مرکزیہ ضلع وہاڑی جناب حافظ غلام اللہ محمدی صاحب کو، وہ آپ دوستوں سے ہم کلام ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ عز و جل نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور پھر آئین اور دستور کے طور پر قرآن مقدس کے ذریعے ایک مکمل کتاب اور شریعت بھی نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کرو؟ یہ کفر تم کس طرح کر لیتے ہو؟ حالانکہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تمہارے سامنے رب کا قرآن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، وفیکم رسولہ، اور اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، ان کی شریعت موجود ہے، ان کی ہدایات موجود ہیں، ان کے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر تم کفر سے بچنا چاہو گے تو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے رہنمائی لیتے رہو گے تو کفر سے، گمراہی سے بچ جاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے امت کو یہ ایک ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ایک اصول دیا، اور وہ یہ تھا کہ فرمایا ترکت فیکم امرین، جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم پہ اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں اور تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہیں اللہ کی کتاب دے کر جا رہا ہوں اور میری سنت تم میں موجود ہے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہیں گے وہ کثیر اختلافات دیکھیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات کی بہت سی احادیث ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے زمانے میں وہ دین کے طور پر معروف نہیں تھیں، اگر وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے نام پر کوئی پیش کرے گا، فرمایا وہ گمراہی ہے اور اس کا انجام اللہ کی دیکھتی آگ جہنم ہے، وہ نیکی نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور وضاحت سے فرمایا جیسے یہودی اور عیسائی پہلی امتیں جن کے اوپر اللہ کی شریعتیں نازل ہوئیں، تورات انجیل نازل ہوئی، اللہ کے نبی آئے، اس کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے، کفر میں چلے گئے، شرک میں چلے گئے، اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ فرمایا میری امت بھی انہی کے نقش قدم پر چلے گی۔ اگر ان کے 71-72 فرقے بنے تھے تو فرمایا میری امت کے 73 بن جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 73 فرقوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم کے ایندھن بنے گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کی جنت میں جانے والا گروہ کون ہوگا؟ نبی السلام فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، وہ دین جس پر میں ہوں، جس کی قیادت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اور جس قیادت کے پیچھے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کھڑے ہیں، فرمایا وہ دین
جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس دین پر جو قائم رہے گا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا، ہدایت پر قائم رہے گا، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس طریق سے ہٹ جائے گا وہ کبھی بھی ہدایت کے راستے پہ پہنچ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اصحاب رسول نے ہمیں دیا ہے۔ یہاں ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، بعض لوگ جن کے ذہنوں کے اندر اصحاب رسول سے بغض کے جراثیم ہوتے ہیں، کسی کے دماغ میں زیادہ ہیں، کسی کے دماغ میں کم ہیں، لیکن جس کے دماغ کے اندر بغض صحابہ کے جراثیم موجود ہوں، یہ مرض ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں سرایت کر چکا ہو، وہ اس پر پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ صحابہ کہتے ہیں، اہل بیت کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے بھائیو۔ جب لفظ صحابی آتا ہے تو اہل بیت ٹاپ پر وہاں پر موجود کھڑے ہوتے ہیں۔ جب اسلام کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان لانے والے لوگوں کا صف اول کا ذکر آتا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان ٹاپر لوگوں میں موجود کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا آغاز ہی میں اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے کر نبی کی صحبت اختیار کر لی۔ اگر کوئی شخص صحابی نہیں ہے وہ اہل بیت کا فرد بن ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا اگر ایمان اللہ کے نبی پر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر، وہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہ کر رہا ہو، اس نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول نہ کیا ہو، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو لا الہ الا اللہ کو تسلیم نہ کیا ہو، تو وہ لاکھ اپنے آپ کو آل رسول کہے یا اہل بیت کہے، اس کا نہ اہل بیت سے تعلق ہے نہ آل رسول سے تعلق ہے۔ اس لیے صحابی بنتا ہے، صحابی بننے کے بعد پھر عہدے ملتے ہیں انہیں، اللہ کے پیغمبر کی صحبت کے بعد، ایمان بالرسول لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر پیغمبر کے ساتھ رشتہ داریاں، پیغمبر کے ساتھ ان کے تعلقات، یہ سب ان کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم صحابی کہتے ہیں تو اہل بیت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ جو اہل بیت کے بارے میں آیت قرآن میں پڑھی جاتی ہے، آپ گھر میں جائیں قرآن اٹھا کر دیکھیں، پورا ایک سورہ احزاب کا رکوع ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، یہ پورا ایک رکوع ہے سورہ احزاب میں۔ جب آپ اس پورے رکوع کو پڑھیں گے، اس میں سارے کی ساری تربیت، تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دی جا رہی ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تم کوئی عام عورتوں کی طرز کر تمہاری زندگی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری حیثیت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تم پیغمبر کی بیوی ہو۔ وقرن فی بیوتکن، تمہارا مسکن پیغمبر کا گھر ہے۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، تمہارے گھروں میں اللہ کی وحی کی جو تلاوت کی جاتی ہے اس کا ذکر کرو، اس قرآن کو پڑھو، اللہ کے نبی کی سنت، حدیث، شریعت، حکمت، اس کو سیکھو۔ اور تم نے جو عام عورتیں زمانہ جاہلیت کے طرز پر زندگی گزارتی ہیں، اے نبی کی بیویوں، تمہاری شایان شان وہ انداز نہیں ہے۔ وَأَقِیمْنَا الصَّلَاةَ، یہ سب خواتین کو خطاب ہے، پیغمبر کی بیویوں کو۔ وَأَقِیمْنَا الصَّلَاةَ، تم نے نمازیں قائم رکھنی ہیں۔ وَآتِینَا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہے۔ وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، یہ تمہارا شیوا ہونا چاہیے، یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے پیغمبر کی بیویوں، اے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ عز و جل تمہیں جو تعلیم اور تربیت اور جو احکامات اللہ تم کو دے رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اللہ چاہتا ہے تم سے ہما قسم کی جو کسی بھی قسم کی غلطیوں کی، گناہوں کی علائشیں ہیں، اللہ سب کو دور کر دے، اللہ تم کو پاک اور اطہر بنا دے۔ یہ پیغمبر کی بیویوں کو خطاب کیا گیا، پیغمبر کی بیویوں کو اہل البیت کہا گیا۔ اب اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، اور سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اللہ کے پیغمبر جس چادر کو اپنے اوپر لپیٹے بیٹھے تھے وہ چادر اوپر لپیٹ دی، اپنے قریب بٹھا لیا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی گھرانہ ہے، اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے۔ اب اللہ کی کتاب نے جن کو اہل بیت کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور جن کو اللہ کے رسول نے اہل بیت کہا حدیث رسول میں، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ اگر جو اللہ کی کتاب کے مطابق ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے کا منکر ہے وہ رب کے قرآن کا منکر ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، حسنین کریمین، اگر ان میں سے کسی ہستی کی اہل بیت ہونے کا منکر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی منکر ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات کا بھی منکر ہے، حدیث کا بھی منکر ہے۔ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی بیویاں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ جب اس لفظ صحابہ کہتے ہیں، سیدہ عائشہ صحابیہ ہیں، اہل بیت بھی ہیں، سیدہ حفصہ صحابیہ ہیں، اہل بیت بھی ہیں، سیدہ زینب صحابیہ ہیں، اہل بیت بھی ہیں، سیدنا علی صحابیہ ہیں، اہل بیت بھی ہیں، حسنین کریمین صحابی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، سیدہ فاطمہ صحابیہ ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ اس لیے یہ جو ذہن میں مرض ہوتا ہے کہ شاید اگر ہم اصحاب رسول کی بات کرتے ہیں، اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ اس دین پر قائم رہنا ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، تو اسے کیا معنی ہے کہ سیدنا علی اس میں شامل نہیں ہے، حسنین کریمین شامل نہیں ہے، سیدہ فاطمہ شامل نہیں ہے، سیدہ زین العابدین شامل نہیں ہے؟ بھئی یہ ہستیاں شامل ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اصحاب رسول سے محبت کرو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں، ان سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں، کبھی بھی آدمی کی بربادی کس وقت ہوتی ہے؟ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، یہ اللہ نے یہودی عیسائیوں سے کہا اپنے دین میں غلو نہیں کرنا۔ غلو کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور سیدہ مریم کے بیٹے، اللہ کے رسول، لیکن لوگوں نے انہیں کیا کہا؟ انہیں معاذ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہ ایک بربادی شروع ہو گئی کہ انبیاء کی محبت میں اتنا غلو کر لیا کہ حقیقت سے دور چلے گئے اور کفر میں چلے گئے۔ آج جب ایک چیز ہمارے ہاں گمراہی سے بچنے کے لیے موجود ہے، اصحاب رسول کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اللہ کے فرشتوں سے محبت ہو، کسی بھی محبت میں وہی معیار محبت قائم رکھا جائے گا جو اللہ اس کے رسول نے انسانوں کو محبت کا معیار دے دیا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ان صفات سے متصف کرنا شروع کر دیں جو اللہ کی صفات ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی بات نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی نبوت کا، رسالت کا، آپ کے دین کا انکار ہے۔ اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت بھی اسی انداز سے کی جائے گی جس کی تعلیم اللہ اس رسول نے دی ہے۔ اب محبت اللہ کے نبی کے صحابہ سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے، آپ کی بیویوں سے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ کے پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ وہ کوئی بدبختی ہوگا جو ماؤں کے شکوے کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری مائیں ہیں، پیغمبر کی سب بیوی ہیں۔ ام حبیبہ ہیں بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں۔ ان کی عزت تکریم رب نے قرآن میں ہمیں کہہ دیے تمہاری مائیں ہیں، ان کا احترام ہم پر ویسے ہی لازم ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بحیثیت رسول لازم ہے، ایسے ہی آپ کی بیویوں کا احترام بحیثیت ماں جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ بھی ہم پر لازم ہے۔ اور اللہ کے رسول کی اہل بیت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ شادی کی، ولیمہ ہوا۔ جب آپ صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہیں، جب آپ فارغ ہوئے ولیمے سے تو پھر آپ اپنی ازواج مطہرات کے گھر میں گئے۔ جو ہی آپ ہر بیوی کے گھر جاتے
تو فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت، سیدہ عائشہ کے پاس آئے، سیدہ حفصہ کے پاس آئے، ہر پیغمبر علیہ السلام ہر بیوی کے حجرے میں جاتے، گھر میں جاتے، فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت۔ معنی کیا ہے کہ جیسے قرآن میں اہل بیت نے کہا گیا ہے پیغمبر کی بیویوں کو، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو میں نے صحیح مسلم کے حوالے سے پیش کی ہے، اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے میں، جس گھرانے کی سربراہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کی اہل بیت ہیں، ان سے بھی وہی محبت ہونی چاہیے، ان بھی کے بھی اہل بیت کے وہی حقوق ہیں جو پیغمبر کی ازواج مطہرات کے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، سیدنا حسنین سے محبت، یہ ایک اہل ایمان کی بنیادوں میں شامل ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی سے محبت یہ مومن ہونے کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا غزوہ خیبر کے موقع پر کہ میں کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب جس ہستی کی محبت کا اللہ کی طرف سے ایک ٹائٹل مل جائے، پھر دنیا کی کسی تاریخ یا کتاب یا کسی شخص کی باتیں کبھی بھی اس کی شخصیت کو داغدار نہیں کر سکتے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین کریں، اصحاب رسول کی عظمتوں کو کوئی بدبخت اگر اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت پر زبان درازی کرتا ہے، اللہ کا قرآن اس کو نکلنے نہیں دیتا وہاں سے۔ یہ رب کے قرآن جو اصحاب رسول ہیں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ آپ بے سند جھوٹ پر مبنی روایتیں اٹھا کر اصحاب رسول پر بد زبانی کرتے پھریں۔ وہ تو قرآنی شخصیات ہیں، ان کے ایمان کی گواہییں، عظمت کی گواہییں، پاک دامنی کی گواہییں، جنتی ہونے کی گواہییں اللہ نے قرآن میں دیں۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ مرض اٹھا کہ نہیں یہ جو صحابہ کی باتیں تم کر رہے ہو نا، یہ تو اللہ نے فرمایا نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار جو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو چکا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مہاجرین اور یہ انصار یہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں، یہ رب نے قرآن میں کہہ دیا۔ اب کسی نے کہا کہ نہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو پہلے آغاز میں اسلام لے کر آئے، جو بعد میں آئے مسلمان ہوئے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ نے پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محمد کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جتنے بھی لوگ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اب صحابہ کے بغض میں جو مریض تھے ابھی ان کا اطمینان نہیں ہوا، کہنے کہ نہیں آپ نے جو بات کی ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ تو خوف سے ہوئے ہیں، وہ تو حکومت کے غلبے سے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں سورہ الحدید میں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، اسلام لائے، جہاد کیا، اولئک اعظم درجہ، وہ درجات میں تو بہت بلند ہیں ان کی نسبت جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور نبی کی صحابیت میں صحبت میں شامل ہوئے، پیغمبر کے ساتھ جہاد کیے، ان سے فتح مکہ سے پہلے والے بہت بڑے درجات پر فائز ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن یاد رکھنا ان سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ جنت کا ہے، وہ فتح مکہ سے پہلے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ہوں۔ قرآن کہیں نکلنے نہیں دیتا۔ پھر باتیں کی نہیں یہ کچھ دیر بعد آئے، یہ فلاں ہوا، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، یہ تو اس وقت کی۔ میں نے ایک بدبخت کی گفتگو سنی وہ ماضی قریب میں، ایک بوڑھا وہ مر گیا، اب وہ رب کی کلام پر بھی دلیری سے باتیں کر جاتا ہے، کہتا نہیں وہ تو جس وقت اللہ کہہ رہا تھا نا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں، بعد کی باتیں نہیں ہیں۔ بعد میں کہاں اللہ راضی ہوا، ان کے بعد میں وہ تو ایسے تھے فلاں تھے۔ اللہ نے پھر قرآن فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ،
قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے ساتھیوں کو جو صاحب ایمان ہیں اللہ کبھی بھی ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ اب جتنی قرآن مقدس میں اصحاب رسول کی فضیلت کی آیات ہیں وہ ساری کی ساری اس میں سیدنا علی بھی شامل ہیں، سیدنا حسنین بھی شامل ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں اللہ کی جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی ترمذی میں 2 حدیثیں ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا، مسلم احمد میں بھی یہ حدیث ہے، اب صحابہ میں بیٹھے تھے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آ رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ جو دونوں شخص آ رہے ہیں یہ اللہ کی جنت میں ان لوگوں کی سرداری ان کو ملے گی جو بڑی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ بڑی عمر میں وفات پانے والے جنت میں ان کی سرداری ابو بکر و عمر کے پاس ہوگی رضی اللہ عنہما، اور جوانی میں وفات پانے والے اللہ کی جنت میں جب ہوں گے ان کی سرداری سیدنا حسنین کریمین، یہ ان کی سرداری ان کے پاس ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ محمد کریم علیہ السلام کے 2 پھول ہیں۔ اللہ کے پیغمبر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے خطبہ چھوڑ کے ممبر سے اتر کے ان 2 معصوم بچوں کو جو چلتے ہوئے آ رہے تھے اور گرتے نظر آ رہے تھے مسجد کے صحن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر لائے اور اپنے پاس بٹھا لیے۔ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں، سیدنا حسنین کی عظمت میں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں۔ لیکن بات کیا ہے، اس اصول کو سامنے رکھ لو کہ دین وہی ہے اللہ کے ہاں قبول جس دین پر محمد کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جس دین پر قائم رہے، وہی دین پر قیامت تک جو اسی دین پر قائم رہے گا وہی نجات پائے گا۔ اگر آپ کی اللہ کے رسول سے، اصحاب رسول سے، اہل بیت رسول سے محبت کا انداز، طریقہ کار اپنا ہوگا تو پھر اللہ کے ہاں سوائے ذلت اور رسوائی کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب سوچنے کی بات ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، آپ شہید برحق ہیں، مظلوم برحق ہیں، آپ کے قاتل بدبخت ملعون ظالم ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں محمد کریم علیہ السلام نے خود دی ہیں۔ اب حسین سے محبت، ان کا طریق اپنانا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی محبت اپنے دلوں میں بسانا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان سے محبت کا اظہار بھی ویسے ہوگا جس کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے، یا ان سے محبت کا جو طریق صحابہ میں موجود تھا۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، سیدنا علی بھی ساتھ، سے بخاری کی روایت ہے، حسن بچوں میں کھیل رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، سیدنا حسن 6 سال کے تھے، بعد میں تو 5 سال کے تھے، اور سیدنا حسین 4 سال یا 5 سال، دونوں بھائیوں میں 1 سال کا وقت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، سیدنا علی بھی ساتھ ہیں، اور آگے بڑھ کے حسن کو اٹھایا رضی اللہ عنہ، اپنے سینے سے لگایا اور بڑے پیار سے فرمانے لگے، یہ حسن وہ بیٹا ہے جو مشابہت میں اپنے باپ پر نہیں گیا بلکہ اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا۔ وہ تابعی جو سب دونوں کے ساتھ موجود تھے وہ کہنے لگے، میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہا تھا، وہ اس تبصرے پر مسکرا رہے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ واقعی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشابہت میں انہوں نے ایک دل لگی کے طور بات کی کہ یہ بیٹا حسن اپنی شباہت میں، تشبیہ میں، شکل و شباہت میں اپنے بابا پر نہیں، اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے ہیں۔ یہ ان کی محبت کے وہ طریق تھے۔ اس لیے جو لوگ ان کے آپس میں اختلافات کے جھوٹے قصے سنا کر امت کے دلوں سے ان کی محبت ہٹانا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ضرور اپنے اس بدبختی کا انشاءاللہ حساب دیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، یہ اسلام میں شہادتوں کی تاریخ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، سیدنا حسن رضی اللہ تو زہر دیا گیا، سیدنا حسین رضی اللہ تو شہید ہوئے۔ یہ سارے شہداء، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہے۔ یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاج، ایک تمغہ وہ دیا ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا حمزہ سید الشہداء ہے۔
یہ الفاظ، یہ سید الشہداء کا جو تاج تھا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائٹل اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہیں، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اللہ کی وحی سے دیا کرتے ہیں۔ اب سچی بات یہ ہے، سیدنا حسین نوجوان جنت کے سردار، سیدنا عمر کی عظمتیں اور بہت، سیدنا عثمان کی بہت، سیدنا علی کی بہت، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر سید الشہداء کا لقب کسی کو رہے گا قیامت تک، وہ اکیلے سیدنا حمزہ کے پاس رہے گا رضی اللہ، اس لیے کہ یہ الفاظ محمد کریم علیہ السلام نے سیدنا حمزہ کو دیے۔ پیغمبر کا دیا ہوا یہ ٹائٹل، کوئی حق نہیں کسی کو کہ وہ اللہ کے نبی کے بعد میرے پیغمبر کے دیے ہوئے ٹائٹل کو یا حق کو چھیننے کی کوشش کرے۔ اور بہت عظمتیں ہیں، سیدنا عمر بن خطاب کی تعریف میں، عظمتوں میں اللہ کے پیغمبر کی بہت احادیث ہیں۔ شہید وہ بھی ہیں، لیکن سید الشہداء سیدنا حمزہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، سیدنا حسین سے محبت، سیدنا حسن سے محبت، ان کی شہادت پر دل کا دکھی ہونا، لیکن یاد رکھو اگر ان سے محبت کا انداز، ان کی تکلیفوں کے ساتھ اپنی دلی دکھ کا اظہار اس طریقے سے کرو گے جو دور حاضر میں ایک گروہ اس کا اظہار کر رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب رسول کی تعلیمات میں موجود نہیں ہے۔ آپ خود سوچ لیں، کیسی عجیب بات ہے۔ میرے نبی فرمائیں لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے، نجات پانے والا، اور یہ صرف حدیث ہی نہیں، قرآن پاک میں بھی ہے ایک بات۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ارے لوگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مخالفت کرو گے، تمہیں پتہ چل جائے یہ نبی کی بات ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مخالفت کرو گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے اس طریقے سے ہٹ جاؤ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اہل ایمان کا راستہ ہے۔ اہل ایمان کون تھے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، جن کو اللہ نے قرآن میں ایمان کے سرٹیفکیٹ ان کو عطا کر دیے قرآن کے ذریعے، اپنے نبی کی زبان کے ذریعے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اگر ان کے طریق سے ہٹ جاؤ گے، نبی کی مخالفت کرو گے، تو اللہ بھی تمہیں ادھر ہی پھیرے گا جدھر تم جاتے ہو۔ اگر تمہیں نبی کا اور صحابہ کا دین پسند نہیں تو پھر جدھر تمہارا رخ ہوگا اللہ بھی ادھر ہی تمہیں جانے دیں گے، ادھر تمہیں دھکا دیں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، اور تمہیں دیکھتی آگ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ ہوئی، امت میں بہت بڑے دکھ کا دن تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وفات ہوئی، اور بلکہ بعض روایتوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور نبی علیہ السلام کو بھی، دونوں کو یہودیوں کی طرف سے زہر دینے کی روایتیں موجود ہیں، جیسے مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو بھی زہر دیا یہودیوں نے، اور ابو بکر صدیق کو بھی زہر دیا یہودیوں نے رضی اللہ عنہ۔ ان کی بھی وفات ہوئی ہے۔ سیدنا عمر شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، حسنین شہید ہوئے رضی اللہ عنہ۔ لیکن ان سے جو تکلیف یا ان سے محبت کا اظہار ہے یا ان کے تکلیف پر کوئی غم اور تکلیف کا اظہار ہے تو وہ صرف وہی ہوگا جس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یا صحابہ رسول سے ملتا ہے۔ جب سیدنا حسین کی شہادت ہوئی ہے 60 ہجری تھی، اور آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی 50 سال اس واقعہ کربلا کے بعد اصحاب رسول کی زندگیاں رہی ہیں۔ سیدنا زین العابدین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کی زندگی تقوی، ورع، زہد، عبادات میں اپنے دور میں ان کی مثل کوئی بندہ ہی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے سیدنا حسین کی شہادت پر کیا رد عمل کیا؟ آج جو طریقہ کار یہاں گلیوں بازاروں میں اختیار کیا جاتا ہے، کیا یہ طریقہ تھا؟ ماتم کا طریقہ تھا؟ جو طریقے آج اختیار کیے جا رہے ہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اللہ کے پیغمبر کی سواریاں بھی تھیں، اللہ کے پیغمبر کے برتن بھی تھے، اللہ کے نبی کے کرتے بھی تھے، اللہ کے نبی کی تلواریں بھی تھیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ میں کبھی ایسا انداز اختیار کیا گیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، کیا یہ انداز محبت اور ان کے غم کا یہ انداز جو آج گلی کوچوں میں بازاروں میں منایا جا رہا ہے، کیا یہ سیدنا علی کی محبت میں حسنین کریم میں نے ایسا کیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، سیدنا زین العابدین اور سیدنا حسن کے بیٹے حسن المثنیٰ اور زید بن حسن، عمر بن حسین، یہ سیدنا حسین کے خاندان کے افراد زندہ موجود، کیا انہوں نے کوئی ایسا انداز اختیار کیا جو آج کیا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ اسلام سے متصادم مزاج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس کو آئیڈیل بنا کر نظروں میں رکھ کر اپنی نجات کے لیے جنت کا راستہ چن لو، اور وہ کیا ہے کہ اسی دین پر قائم رہنا ہے جس کا قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کی اقتداء میں اصحاب رسول ہیں، تابعین ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 زمانے میری امت کے عالی شان زمانے ہوں گے، ایک فرمایا صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ یہ بھی بدنصیبی ہے کہ لوگوں کو آج کے اس بےہودہ جہاں 90% لوگ اسلام سے آری ہیں، ان کو یہ اچھے لگتے ہیں دور، اور میرے نبی کے زمانے کے وہ 3 زمانے جو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری سے لے کر ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے، فرمایا میرا زمانہ یعنی وہ صحابہ والا وہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے، اس کے بعد فرمایا تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا۔ اور یہ کتنے عظیم زمانے تھے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ایک لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے کفر کے خلاف جنگ کے لیے نکلے گا، امیر لشکر آواز دے گا، کہے گا ارے لشکر والو، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی ہو؟ یعنی اس وقت صحابہ خال خال موجود ہوں گے، وہ امیر لشکر اعلان کرے گا، لشکر میں تلاش کرنے پر بتایا جائے گا کہ ہاں یہ ایک صحابی رسول موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس لشکر کو فتح سے ہمکنار کر دے گا۔ معنی کیا ہے؟ اللہ اس صحابی کے ہونے کی وجہ سے پورے لشکر کی عزت و تکریم میں اللہ ان کو فتح سے ہمکنار کر دے گا۔ فرمایا پھر ایک لشکر نکلے گا جہاد کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد امیر لشکر اعلان کرے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو صحابی رسول کا شاگرد ہو، تابعی ہو، پیغمبر کے صحابی کی صحبت اور زیارت کی ہو؟ معنی یہ ہے کہ اس وقت تابعی بھی خال خال آ بچے ہوں گے، تو پھر تابعی کو تلاش کیا جائے گا۔ فرمایا ہاں ایک تابعی ہیں فلاں صحابی کے شاگرد، ان کی صحبت اختیار کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لشکر کو بھی فتح سے ہمکنار کر کے سرخرو کر کے واپس بھیجے، یعنی اللہ تعالیٰ اس صحابی کی صحبت اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ اتنی عزت و تکریم سے ہمکنار کرے۔ وہ جو 3 زمانے تھے لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ اسلام معاذ اللہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، سارا ختم ہو گیا تھا۔ یہ صرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نااہلی، جہالت اور لا علمی ہے۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، آج بندہ ہر چیز پیسہ بھی دے دیتے ہیں لوگ، اور نہیں دے سکتے تو وقت نہیں دے سکتے۔ یاد رکھ لو موت کا جب میرے بھائیوں پیغام ہم پر اللہ کا آئے گا پھر ہمیں مہلت نہیں ملنی۔ بہتر ہے دانش مند بندہ وہ ہے جو آج ہی اپنی اس آخرت پر، اس زندگی پر نظر رکھے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ ہم اپنے پیچھے ایسی نسلیں چھوڑ کر جائیں جو اللہ کی توحید پر، اللہ کے نبی کی سنت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر موجود ہوں، تاکہ ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے نجات کا ذریعہ بنیں، اور ان کے اعمال ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ ہم اس کے لیے کوشش کی ہے ہر مہینے میں، اور یہاں پر ہمارے کچھ دوست یوسف کامران صاحب آتے تو نہیں ہیں پروگرام میں، پچھلی دفعہ بھی نہیں آئے تھے، آج نظر تو آئے ہلکے سے، انہوں نے یہ مجھے احساس دلایا کہ ہمیں ایک ماہانہ پروگرام کرنا چاہیے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس دوران اگر ہمیں کوئی بیرونی دوست احباب علماء ہمیں ملیں گے ہم ان کو بھی بلائیں گے، اس میں قرآن مقدس کا تلفظ صحیح کرانا، تاکہ قرآن پاک کی تلاوت نماز میں صحیح انداز سے کی جائے۔ ہم گزارے تو کر رہے ہیں لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کو قرآن پاک کے تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہے۔ تو ذہن یہ ہے کہ جو صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں کم از کم ان کا تلفظ صحیح کرایا جائے، ان کا ترجمہ صحیح کرایا جائے، پوری نماز کا ترجمہ سکھایا جائے، جو دعائیں یاد ہیں ان کا ترجمہ سکھایا جائے، تاکہ بندہ جب اللہ سے ہم کلام ہو تو اسے پتہ ہو میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم یہ پروگرام اٹینڈ کریں۔ ہر آنے والا ایونٹ اس پر بھی گفتگو کی جائے گی، اس پہ کوئی کراس کوشچننگ ہے اس کے بھی سوال و جواب کیے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے میرے بھائیوں،
اس دین پر قائم رہنا ہے جس کے قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، فقہاء محدثین ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کا دین آج کے کسی فرد کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ میں نبی السلام کی حدیث ہے کہ اس دور اول میں جو شخص جس دین پر قائم تھا، اسی دین پر قیامت تک آنے والا شخص اس دین پر قائم ہوگا تو نجات پائے گا۔ نجات کے لیے وہی دور اول صحابہ کا، تابعین کا۔ اس لیے قرآن پاک کی اور احادیث رسول کی کوئی بھی بات ہو تو وہی معتبر ہوگی جس پر صحابہ اور تابعین بھی قائم۔ یہاں آخری حدیث سنا کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے میں جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، آپ نے میں اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال گزرے ہوئے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ وہ سال جو زندگی کا گزر چکا ہے اس میں بندے سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ ان سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی اس روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی سے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9 کا روزہ رکھوں گا۔ چند ہی دن پہلے کل پرسوں حافظ شریف صاحب جو استاد العلماء ہیں، بہت بڑے سکالر ہیں، ان کا بھی ایک کلپ تھا۔ انہوں نے کہا کبھی بھی خبر منسوخ نہیں ہوتی۔ اس کو آپ سمجھیں، خبر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ گناہوں کا معاف فرمانا، یہ خبر دینا، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کے نبی اللہ کے امر پر امت کو خبر دیتے ہیں۔ یہ منسوخ نہیں ہوا کرتی، یہ منسوخ نہیں ہوتی۔ بعض دوستوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ شاید اللہ کے نبی نے فرمایا میں 9 کا روزہ رکھوں گا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ 10 کا روزہ منسوخ ہے۔ نہیں، 10 کا روزہ تو کسی صورت منسوخ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو اجر و ثواب اور گناہوں کا کفارہ ہے وہ 10 محرم پر ہے، نہ کہ 9 محرم پر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ مدینہ میں آئے، امیر حج تھے، ان کے دور خلافت میں امیر المومنین تھے۔ جب آپ مسجد نبوی میں آئے تو خطبہ دیا اور فرمایا این علماءکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ 10 محرم آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 10 محرم کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس روزے کو رکھے گا، اور فرمایا کہ میں روزہ رکھوں گا، جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ پورے مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی وفات کو بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو منسوخ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہودیوں کی مخالفت میں ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ اب اس حدیث کو سیدنا امیر معاویہ نے پیش کیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے عاشورہ کے روزہ میں، اور وہ مخالفت یہ ہے کہ 10 کا روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ 9 کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو بتایا گیا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو کہتے ہیں اس کا معنی ابن عباس کیا بیان، جو خود براہ راست اللہ کے نبی سے حدیث سن رہے ہیں، وہ حدیث بھی 10 محرم کے روزے کی، آئندہ 9 کی، وہ بھی ابن عباس سن رہے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ صحیح سند سے موجود ہے، جامع ترمذی میں امام ترمذی نے بھی لکھا ہے کہ اس پہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اب تم نے روزہ رکھنا ہے اور یہودیوں کی مخالفت اس طرح کرنی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے۔ تو 10 کے روزے کی جو فضیلت ہے اس کا، اور مزے کی بات دیکھ لیں، مجھے کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ دوست نے سوال پوچھا، میں سے بتایا، بعد میں کچھ بتا رہا تھا کہ وہ کہتے نہیں میں نے اسے ایک بات بتائی، ایک صحابی رسول کا نام بتا دو جو کہے 10 کا روزہ نہیں رکھنا۔ ایک صحابی رسول، جس صحابی رسول نے حدیث سنی ہے اللہ کے نبی سے، وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ تم نے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے، 10 کا تو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ پھر اسی بات پہ واپس آؤ کہ 10 کی خبر اللہ کے رسول نے دی ہے کہ اس روزے سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا 1 سال سابقہ کے، تو یہ خبر منسوخ نہیں ہوا کرتی۔ تو اس لیے ایک تو اپنے مزاج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی وہی معنی، آج کے کسی مولوی کا نہیں لینا، جو صحابہ نے لیا ہے، تابعین نے لیا ہے، وہی معنی لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین پر قائم و دائم رکھے،
اور میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ماہانہ پروگراموں میں اپنی شرکت زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہم اس میں ہمارا حوصلہ بڑھے، اس میں بیٹھ کر اپنے قرآن کو صحیح کریں، سنت کو سیکھیں، احادیث کو سیکھیں، دینی ماحول میں مہینے میں ایک دن 2 گھنٹے کا پروگرام ہے 7:30 یعنی مغرب پڑھ کے اور عشاء کے درمیان 2 گھنٹوں میں تلاوت کلام بھی سکھائی جائے گی، ترجمہ قرآن بھی سکھایا جائے گا، نماز کی تصحیح بھی کی جائے گی، نماز کا ترجمہ بھی سکھایا جائے گا۔ تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں گے تاکہ طلباء کی لسٹ میں آ کر اللہ کے ہاں چلے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔